پاکستان تحریک انصاف کو اکثر فلائنگ ایرو لینے کی عادت ہے. تیر کہیں اور جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ضائع نہیں جانا چاہیے، یہ ہمیں ٹھکنا چاہیے. جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے اوپر الزامات لے لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے لذت گناہ کرتے ہیں. معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ کل مال روڈ راولپنڈی پر موجود ایک بندے نے سیکیورٹی فورسز کے اوپر فائرنگ کر دی، حملہ کر دیا، اور سیکیورٹی فورسز نے اپنا سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے اسے ٹارگٹ کیا، گولیاں ماری، وہ بندہ ہلاک ہو گیا. اس کے قبضے سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ملا، ادر کچھ ڈاکومنٹس اس سے ملے، ویپن ملا، گولیاں وغیرہ ملی. اس کی آؤٹ لک کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ادروائز بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز اور تصاویر اب منظر عام کے اوپر آ چکی ہیں جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس بندے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کیونکہ بہت ساری پاکستان تحریک انصاف کی پرسنالٹیز کے ساتھ اس بندے کی تصاویر موجود ہیں. چلے جی، اس بندے نے غلط کیا، اس نے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز نے اسے سیلف ڈیفنس میں مار دیا، بات ختم. اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقف لینا چاہیے تھا کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو، لیکن ہم اس کو اون نہیں کرتے. اور اس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ اس ٹیرورسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی اس سارے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیوز منظر عام کے اوپر آنی چاہیے. اس واقعے کی باقاعدہ طور پر انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موقف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اب سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس بندے کو پروٹیکٹ کرنے کی؟ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے؟ آپ کیا یہ بات ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بندے کو اون کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بندے کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی پتا ہے کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت ہے نہیں تو آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو فلائنگ ایرو نہیں لینا چاہیے. آپ کیوں اس بندے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور کیوں اس کو اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں اس الزام کو کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ دہشت گرد بھی چھپے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ اس معاملے کی انکوائری کروانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ اور کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی ویڈیوز اور فوٹیجز سامنے آنی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کنڈکٹ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ ایک بندہ جو غلط کام کر رہا تھا یہ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ اس کو اون کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کو اگر دیکھیں 9 مئی کے واقعات کو لے کر، تو تحریک انصاف کی طرف سے ایک دفعہ بھی آفیشلی یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں یا جو لوگ گرفتار ہیں یا جنہوں نے دنگا فساد کیا، جن کے خلاف مقدمات بنائے گئے، جیل کے اندر موجود ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان بندوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان بندوں نے تو کچھ نہیں کیا. بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر یہ بندے واقعی ملوث ہیں تو ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملنی چاہیے؟ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے آفیشلی ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا گیا. اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کو لے کر جو ملزمان گرفتار تھے ان کو سزائیں ہو گئیں، بعد میں ان کی رہائی ہو گئی سزا مکمل کرنے کے بعد. تو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی میر گنڈا پور صاحب نے جس طریقے سے ان مجرمان کو ویلکم کیا، ظہرانہ دیا، اپنے پاس بلایا، تقریب کا اہتمام کیا، یہ غلط تھا.
کیوں آپ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اسٹیبلشمنٹ کو الزام لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر دہشت گرد موجود ہیں. آپ اگر احتجاج کرتے ہیں، آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے درمیان شر پسند لوگ موجود ہیں. تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کریں تو عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے، تو پچھلے سال جب پاکستان اور ہندوستان حالت جنگ میں تھے، اس وقت علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ مودی اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ ہے، یہ فرینڈلی میچ ہے. بھئی آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں بیان یہ دیا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی. کیوں جان بوجھ کر آپ یہ بے لذت گناہ کرتے ہیں، فلائنگ ایرو لیتے ہیں؟ اس کے بعد نورین نیازی نے پھر چند دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ جنگ نہیں تھی، وہ ایک فرینڈلی میچ تھا، پاکستان کی فوج اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. اگر فرینڈلی میچ نہ ہوتا یا اسرائیل کو تسلیم کروانا مقصد نہ ہوتا تو ہندوستان کی فوج پاکستان کی فوج کو 2 منٹ میں فکس کر دیتی. آپ اگر پاکستان کی مخالفت کریں گے، آپ اگر اداروں کی مخالفت کریں گے، آپ اگر دشمنوں کو فیور کریں گے، دشمنوں کی آپ تعریف کریں گے، دہشت گردوں کو آپ سپورٹ کریں گے، دہشت گردوں کو آپ اون کریں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی پہلے ہی نہیں ہو رہی، ملاقاتوں کے اوپر پہلے ہی پابندی لگی ہوئی ہے، 8-9 مہینے گزر گئے. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے، انتخابی نشان آپ کے پاس موجود نہیں ہے، احتجاج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے آپ کے لیے مشکلات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی جائیں گی، اور جہاں تک امکان نظر آ رہا ہے اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو عمران خان صاحب کی بہنیں نورین نیازی جو اس کے خلاف FIR ہوئی ہے اس کیس میں جیل میں جائے گی، علیمہ خان صاحبہ ان کے خلاف 26 نومبر کا کیس ہے، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ جیل میں جائیں گی. KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صاحب، ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کے نان بیلیبل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، ان کو سزا ہو جائے گی، نااہل کر دیا جائے گا. تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو ایک پراپر چینل ہے، جو ایک رستہ ہے جو آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اگر وہ آپ اختیار نہیں کریں گے، اور جو رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو کہ آپ اختیار کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور مسلسل نقصان ہوگا.